بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں عزیزوں کو بھیج کر انہیں بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ صوبائی وزیر پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا ہے کہ اس ملک کی تقدیر کسان کی محنت سے ہی بدلتی ہے۔ کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کسانوں کے مسائل کو گراس روٹ لیول پر جا کر نہ صرف سنا جا رہا ہے بلکہ اس کو مقامی انتظامیہ سے مل کر ترجیحی بنیادوں پر حل کروایا جا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کمشنر دفتر میں ڈویژن بھر کے کاشتکاروں کے نمائندہ بات کی جانچ سے خطاب کر رہے تھے۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ شعیب علی، ایڈیشنل کمشنر ریونیو ندیم اختر کے علاوہ زراعت، خوراک، لائیو اسٹاک اور نہار سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ حکومت کسانوں کو غیرتی نرخوں پر سولر اور بغیر سود کے قرضے فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ کسانوں کی بنیادی مسائل کھاد کی مقررہ کے نرخوں پر دستیابی، ٹیل تک پانی کی فراہمی اور اعلیٰ معیار کے بیج کی فراہمی سمیت زراعت کی ترقی کے لیے دیگر انقلابی اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشکلات کے شکار پنجاب کے کاشتکاروں اور کسانوں کو فوری حل کی خاطر ہنگامی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ کاٹن کی کاشت بڑھانے کے لیے ریسرچ کی خاطر 100 کروڑ روپے کے فنڈز کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح زرعی شعبہ کی بہتری، پیداوار میں اضافے اور مارکیٹ تک آسان رسائی کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کی منظوری دی ہے۔ اجلاس میں شریک کاشتکاروں نے خسرہ گرداوری اور بعض جگہوں پر کمپیوٹر نہ ہونے سے کھاد کی دستیابی میں درپیش مشکلات، کوٹا کے تحت یوریا کھاد نہ ملنے، کھیتوں سے منڈیوں تک سڑک کی ناگفتہ بے حالت، نہری پانی کی کمی سمیت دیگر مشکلات سے آگاہ کیا۔ کسانوں کی جانب سے گندم اور کنو کی قیمتوں پر عمل درآمد سمیت زراعت کی ترقی کے لیے دیگر امور بارے مثبت تجاویز بھی دی گئیں۔ اس سے قبل صوبائی وزیر پرائمری و سیکنڈری ڈاکٹر جمال ناصر نے تحصیل اسپتال بھیرا اور گورنمنٹ ٹی بی اسپتال کے اچانک دورے کیے۔ انہوں نے مریضوں کو فراہم کردہ طبی سہولتوں سمیت دیگر امور کا جائزہ بھی لیا۔ انہوں نے مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے آنے والے وکیل سے مسائل بھی دریافت کیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP 121 خالد نواز سترائش کی قیادت میں ان کے حلقے سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کا قافلہ جیل برو تحریک کا ہراوا دستہ بن کر زمان پارک لاہور پہنچ گیا، جس نے ہاتھوں میں زنجیریں پہن کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ خالد نواز سترائش نے کہا کہ کپتان کی کال پر PTI کے کارکن جیل برو تحریک میں شامل ہونے کو بے تاب ہیں۔ پاکستان کو کرپٹ استحصالی نظام سے نجات دلانے اور عوام کے محرومیوں اور مجبوریوں کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک اعلیٰ مقصد کے ساتھ ہیں اور اس مقصد کے حصول کی جدوجہد میں ہمارے لیڈر عمران خان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ امپورٹڈ ٹولے نے وفات چودھری، شیخ رشید اور دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر کے دیکھ لیا ہے کہ ملک میں مہنگائی اور ڈالر کی قیمت ایک سال کے ساتھ اوپر جا کر موجودہ دیرہ کے ٹولے کی نااہلیت، نالائکی اور عوام سے لا تعلقی اظہار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت الیکشن سے فرار اختیار کر کے آئین کی پامالی کر رہی ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف ایک شیشہ پرائی دیوار کی طرح کھڑی ہے اور حکومت کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ الیکشن میں ملک کی ممتاز سماجی اور سیاسی شخصیت پاکستان مسلم لیگ نون راولپنڈی کے مرکزی رہنما، ممتاز اسلامی اسکالر اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ راولپنڈی ڈویژن شیخ عبدالوحید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وثاقے کی گئی کے سلسلے میں اپنے بیان میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، عدلیہ، انتظامیہ اور پولیس کو اس جرم کو سنجیدگی سے بری طرح کیفر کردار تک پہنچائے۔ کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والے پاکستان میں ایسی جرات کرنے والے کے اطلاق سزا دینی ہوگی تاکہ آئندہ کوئی شخص اس ناپاک عزائم کا تصور بھی نہ کر سکے۔ یہ عام کیس نہیں، یہ ہمارے ایمان، دین، جان اور ہماری بقا پر حملہ ہے۔ اس کیس کا فیصلہ عدلیہ کی ایمان اور بنیاد پر ہوگا۔ پولیس فوری طور پر چلان پیش کرے۔ عدلیہ روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کرتے ہوئے 1 ماہ میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گراڑ واقعی سزا موت کا حکم دے، جس پر فوری عمل درآمد بھی کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کسی بھی شدت پسندی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو محفوظ اور پرامن پسند ریاست بنانے کے لیے اس گستاخانہ عمل کو کچلنا ہوگا۔ اب آسیہ ملعون کے ساتھ کیا گیا سلوک ناقابل برداشت ہرگز نہ ہوگا۔
الخدمت فاؤنڈیشن نے ترکیہ اور شام میں ایک زلزلہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت زلزلہ متاثرین میں پکے پکائے خانے، خیموں، بستروں اور کمبلوں کی تقسیم کے ساتھ ساتھ پاکستان سے میڈیکل ٹیمیں بھی روانہ کی جا رہی ہیں۔ ترکیہ اور شام میں آنے والے ہولناک زلزلے کے بعد الخدمت فاؤنڈیشن کے سینٹرل بورڈ آف مینجمنٹ کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں ترکیہ اور شام میں آئے ہولناک زلزلہ میں ہونے والے نقصانات پر گہرے دکھ افسوس کا اظہار کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں الخدمت فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے حکمت عملی طے کی گئی۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا کہ ترکیہ اور شام ہمارا اسلامی برادر ملک ہے۔ پاکستان میں جب کبھی ضرورت محسوس ہوئی ترکیہ کے بہن بھائیوں نے دل کھول کر مدد کی، اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں ترک سفارتخانے، ترک رفائی ادارے، ٹیکا اور ترک ریڈ کرسنٹ سے رابطے میں ہے اور جذبہ خرچگاری کے طور پر زلزلہ متاثرین کی امداد جاری رکھیں گے۔ الخدمت اور پیما کی ڈاکٹرز کی ٹیمیں ادویات لے کر ترکی پہنچ گئی ہے اور متاثرہ علاقوں میں خدمات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔